الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند جس طرح میں پڑھاؤں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے چند اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ سنیں گے غور و فکر کے ساتھ سنیں گے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ یاد رہ گیا اس پر عمل کریں گے۔ ان باتوں کو اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں، گھر والوں کو بتا کر انہیں بھی عمل کرنے کے لیے آپ اسلامی بھائی انہیں ترغیب دلائیں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اور حدیث پاک کے ساتھ بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو احادیث پاک میں درود شریف کے بے شمار فضائل اور برکات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج میں آپ حضرات کے گوش گزار ایسے درود پاک کو کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوگا اور پڑھنے اور اس پر استقامت پانے کا بھی شوق اور جذبہ بیدار ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایمان کی دولت عطا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام نبیوں کی امت سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، مجرم بندوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بے شمار ذرائع عطا کیے، اور گویا اس طرح کہ کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے گناہ بخشوا لے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخصوص ایام میں حاضری دے کر اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ سے، ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی شے کی حاجت نہیں، اللہ کو ہمارے توبہ کرنے یا پھر ہماری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو میری طرف، چلے آؤ میری طرف، دوڑو میری طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے پلٹو میری طرف، یعنی اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو، خطا کار بندوں کو، مجرم بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے،
مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت گویا کہ ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، بار بار انہیں اللہ اعلان کرتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ فیصلہ یوں فرمایا کہ یہ بڑے ہی سخت دل میرے بندے ہیں، لیکن ہے چونکہ میرے بندے اور میرے محبوب کی امت، تو اس کو یوں ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہاں نیک بندوں کے لیے بنایا، وہیں ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے خاص مخصوص ایام بنائے، مخصوص مہینے بنائے کہ بندہ کبھی عید میلاد النبی یعنی ربیع النور شریف کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، گناہوں کو معاف کروا لے۔ کبھی اللہ 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی اللہ تبارک و تعالی جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر، کبھی شب بارات کے موقع پر، کبھی رمضان کے موقع پر، تو کبھی شب قدر کی مبارک رات کے موقع پر اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو عام دنوں میں 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خاص عبادت نمازوں میں حاضری نہیں دیتے، وہ کبھی شب بارات کے بہانے سے، کبھی رمضان کے بہانے سے، کبھی شب قدر کی مبارک رات کو پانے کے بہانے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیتے ہیں۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو چونکہ الحمدللہ عز و جل کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رمضان المبارک کے آمد پر حال کیا ہوا کرتے تھے؟ روایت کو اٹھا کر دیکھے تو ہمیں اس قدر روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا اور گزر جاتا تو 6 مہینے تک تو صحابہ کرام اس کا غم منایا کرتے تھے۔ جی ہاں، افسوس کیا کرتے تھے کہ یہ مبارک رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اب اللہ جانے آئندہ رمضان ملے گا بھی یا نہیں۔ اور 6 مہینے پہلے تو رمضان کے آمد استقبال کی تیاری کرتے، لیکن جب رمضان کا آخری وقت آ جاتا کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد رمضان کی آمد ہوگی، تو صحابہ کرام کا معمول کیا ہوتا؟ ان میں بعض ایسے صحابہ تھے کہ جو اگر کسی کے قرضے دینے ہیں تو دے دیتے، کسی سے قرضے لینے ہیں تو لے لیتے، اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے تو کر دیتے، یا کسی سے فدیہ وغیرہ یا کسی بھی ذریعے سے جو معاملہ ہے ان معاملے کو حل کر لیتے، اور رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو گویا کہ فری کر لیتے۔ اور جب رمضان کی آمد ہوتی تو غسل کرنے کے بعد نئے لباس زیب تن کرنے کے بعد کہ کئی صحابہ کرام اعتکاف کے لیے تشریف فرما ہو جایا کرتے مسجدوں میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا، مگر چونکہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، مگر ہمارے رمضان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آمد رمضان کی تو پرواہ کون کرے، یہاں رمضان ہی کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ رمضان برکت والا عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں چند جھلکیاں رمضان المبارک کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ ہم پر احسان ہیں۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 2 نہیں
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ کروڑ احسان ہیں۔ جی ہاں، صرف اپنے پارٹس آف دا باڈی کو دیکھ لیں تو پارٹس آف دا باڈی کے صرف جوڑ جو ہے فولڈر یہ 360 ہیں۔ جی ہاں، 360 اعضاء ہیں بدن کے اندر۔ اگر ایک ایک اعضاء کو دیکھ لے تو 360 اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ہم پر احسان ہیں، اور نہ جانے اس میں بے پناہ احسان کہ 360 انسان کے پارٹس آف دا باڈی کے اندر جوڑ ہے فولڈر، اور پھر اللہ کا اس پر احسان کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو ضائع نہیں فرمایا۔ بہت سارے ایسے بھی انسان ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں، اللہ نے ہاتھیں دی ہیں مگر اٹھانے کے لائق نہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ اللہ نے کسی کو ہاتھ نہیں دیے، کسی کو پیر نہیں دیے۔ اس کی قدر تو وہی جانتے ہیں جس کے ہاتھ اور پیر نہیں ہے۔ نعمت کی قدر وہی انسان کر سکتا ہے جس کے پاس نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس پر احسان والا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور کیسا مہینہ عطا فرمایا؟ ایسا مہینہ کہ اس کی ہر گھڑی، اس مہینے کا ہر ایک سیکنڈ رحمتوں سے بھرپور ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کو گویا کہ اڈھیل دیا ہو۔ اس مہینے میں اللہ اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، نفل کا ثواب فرض نمازوں کے برابر کر دی جاتی ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھنے والا رمضان المبارک میں غیر رمضان میں لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے مطابق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھ کر دعا کرنے والے پر کہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی وہ اللہ کی ریاضت کرے، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام اللہ نے فرشتوں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جو اپنی عبادتوں کے ذریعے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جن کی مثال تاریخ اسلام میں دی جاتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تو جو روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ اللہ کے معصوم فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں ایسے اسلامی بھائیوں پر، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کرے کہ جس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہوں۔ وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ جی ہاں، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، یہ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ ان کا کام وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ اپنے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ ان کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک گھڑی اللہ کی بارگاہ میں ہی گزرتی، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ ایسے جو ہے اللہ کے معصوم فرشتے، روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یعنی یوں کہ دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ میرے روزے کو قبول فرما، تو فرشتے کہتے ہیں آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یعنی اے اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ تو اس کے روزے کو قبول کر لے تو قبول کر لے۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں،
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں، جی ہاں، سمندروں میں جو تیرتی ہیں نا فش، دریا میں جو مچھلیاں ہوتی ہے، دریاؤں کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے افطار تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ! کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ ایک مچھلی جس کو ہم جال میں پھنساتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں کرتے ہیں، پکا کر کھا لیتے ہیں، وہ مچھلی بھی کبھی روزہ دار کے لیے وہ بھی افطار تک مغفرت کی دعا کرتی ہو؟ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ مچھلی بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے مغفرت کی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ روزہ دار جس کے لیے مچھلی تک دعا کرے۔ اتنے ہی نہیں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے روزہ ایک باطنی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی ہی عبادت زیادہ پسند آتی ہے کہ کوئی ایسی عبادت کرے کہ اللہ اور اس کے درمیان کسی اور کو یہ بات تک کی خبر نہ ہو، یعنی کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اللہ کو چھپی ہوئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں مدینے کے تاجدار سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے ہوئے ہوں۔ یعنی ایک انسان اگر چھپا کر 1 روپے دیتا ہے، اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ دکھا کر 700 روپے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے 700 روپے سے اللہ خالص عبادتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ چھپی ہوئی عبادت اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی چھوٹی سی چھپی ہوئی عبادت، اخلاص والی عبادتوں کو گویا کہ بہت بڑا اجر بنا دیتا ہے، اور اللہ اپنے جو ہے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ان اخلاص سے عبادت کرنے والوں بندوں کو بے انتہا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ ہے رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک اور خصوصیت بھی عطا کی ہے، اور اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ماہ رمضان کے بارے میں، اور یوں اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں سے کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ والا آیات مقدسہ کے ابتدائی حصے میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کی جاتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد اور کعبہ شریف کو اللہ عز و جل کا گھر کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے کعبہ معظمہ اور مسجد گھر میں
صرف اللہ عز و جل ہی کی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کو اللہ عز و جل کا مہینہ کہا گیا کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو یہ ہے ہی اللہ کے کام، مگر میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بحالت روزہ جو جائز نوکری کرے اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھاون میں 400 اسار اور اس سے کھیتیاں پک جاتی ہے، تو اس طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی ہے۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتیوں کو پکا دیا۔ یہ رمب سے بنا جس کے معنی گرمی یا جلنا پایا جاتا ہے، چونکہ اس میں رمضان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق ہی رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے اور بڑے بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان لوگ کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں کہ کوئی اگر کالا ہو تو اس کو یوسف خان نام رکھ دیا جائے۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا گیا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں کیا ہی فیضان ہے اور کیا ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک سے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے لیے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزے رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اس کے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں بنایا جائے گا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار کو 100 سال تک بھی چلایا جائے تب بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔
حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 700 نیکی عطا کی جاتی ہے، نیز جنت کا عظیم الشان محل۔ مزید اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح سپر یعنی ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی جنگ لڑی جاتی ہے تو ایک تلوار ہوتا ہے اور ایک پلیٹ جیسا ایک ڈھال ہوتا ہے سپر، جس سے اس تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو جس طرح تلوار سے بچنے کے لیے، تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپر یعنی ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کرے گا، اور جو ہے یہ روزہ ایک سپر یعنی ڈھال کی طرح ہمیں دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ قیامت تک جب دوزخ گناہ گار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا، جو لوگ روزہ دار مرے کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو یعنی ان کے منہ سے روزے میں جو بو آتی ہے اس کو بدبو کیا کہیں گے؟ گویا کہ خوشبو جو آتی ہے، کیونکہ روزے کی اس بو سے یہ برکتیں حاصل ہوتی ہے، تو بھلا ہم اس کو بدبو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو گویا کہ روزہ دار کے منہ سے جو بھوک پیاس کی بو آتی ہے، اس بو سے گویا کہ ان کی پہچان ہوگی، اور دوزخ ان کی بو سے پہچان کر 40 سال کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسی برکت ہے روزہ دار کی۔ تو جب یہ روزہ دار کی برکت ہے تو جو روزہ داروں کے لیے ایسی پیاری اور ایسی برکت والی رات لے کر آیا ہے، ان مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے رمضان۔ تو ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرے۔ ذرا غور تو کیجیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، پچھلے سال گئے رمضان میں، جی ہاں، جو رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، ان رمضان میں ہمارے چچا کا بھائی بھی ساتھ ہوگا، کسی کے رشتہ دار، کسی کے فلاں، کسی کے فلاں دوست احباب عزیز و اقارب ہمارے درمیان رہے ہوں گے، مگر اب اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کس کا وقت آ جائے، کس کا پتہ کٹ جائے اور موت کی آغوش میں جانا پڑ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اور سچے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ، اے مولا کریم، میری زندگی بھر میں ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اس رمضان کو ہمیں نصیب فرما، اور اس رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چونکہ ہے اس وقت لاک ڈاؤن کا معاملہ، پتہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کی آفت ہم سے کب دور ہوں گی، ہے تو یہ ہمارے ہی نجات کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، مگر چونکہ جو عاشقان رسول ہے ان کو جو ہے ان کے آقا کی محبت بے قرار کر رہی ہوں گی کہ کب ہم آقا کی سنت جو اعتکاف ہے، اعتکاف کی سنت رمضان میں مسجدوں میں جا کر ہم ادا کریں، اور تراویح کی سنت جو کہ سنت معقدہ ہے، تراویح کی نماز، تراویح کی 20 رکعت، تو ہم کب مسجد میں جا کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایسے بہت ساری خواہشیں ہوں گی کہ ہم بھی مسجدوں میں جائیں اور با جماعت نماز پڑھیں، لیکن ہر اسلامی بھائی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، گھروں میں ہی رہنے کا جو ہے معمول بنا ہوا ہے، اور روٹین یہی ہے کہ گھروں میں ہی رہا جائے، اور جب تک لاک ڈاؤن ہے
تو میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ اپنی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ ہم زیادہ وقت اپنے گھروں میں ہی گزارے، تو گھر میں ہی رہ کر جس قدر ہو سکے آپ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں لگے رہیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ روایتوں میں ملتا، حدیث پاک میں ہے کہ ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں، مگر جنت ہے کہ 4 لوگوں کی خواہش کریں گے، جن میں سے ایک کا میں عرض کرتا چلوں کہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جو رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جنت اس کو خود تلاش کریں گی اور تلاش کر کے پھر وہ اپنے دامن کرم میں ہمیں چھپا لے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کیجیے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک عمل ایک نیکیاں کرے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وہیں اگر ایک گناہ ہو تو پھر 70 گناہ کا وبال بھی آتا ہے۔ اس لیے اپنی جان کو گناہ سے بچا کر رکھے، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے آپ پر رحم کرے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو گزارے، اپنے ہر وقتوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف کرنے کی کوشش کرے، وہ کام جو اللہ کی رضا حاصل کراتی ہو، ایسے کام کی طرف اپنا جو ہے ذہن بنائے۔ اور یہ ذہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہیے اپنے موبائل فونوں کے ذریعے، یا پھر گھروں کے اندر مدنی چینل لگا لیجئے، گھروں کے اندر ٹی وی پر مدنی چینل دیکھ لیجئے۔ اس طرح آپ کی بھی جو ہے ذہن کے اندر مدنی سوچ پیدا ہوگی، عبادتوں کا شوق اور مزید معلومات حاصل ہوگی، علم دین کا خزانہ بھی نصیب ہوگا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کے مبارک مہینے ہیں، اس میں جس قدر عبادت کریں گے اس قدر ہمیں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ کھیل کود تماشوں میں اگر ہم نے یہ وقت بھی گزار دیا تو یہ مبارک مہینہ ہمیشہ ملنا نہیں ہے، نہ جانے آنے والے سال میں یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہو یا نہ ہو، ہم اس سے مل پائے یا نہ مل پائے۔ اب یہ قریب ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہوگا، تو لہٰذا اس سے برکتیں لوٹ لیجئے، جس قدر ہو اللہ کو راضی کر لیجئے، کہ وہی مسلمان کامیاب ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، ورنہ دنیا والوں کو راضی کر کے کیا فائدہ، یہ دنیا والے تو یہیں رہ جائیں گے۔ لہٰذا دنیا والوں کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کر لیجئے کہ اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی۔ آخر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ آقا دو جہان سرور کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔